فریحہ ایک چھوٹی شوقین اور تجسس بھری لڑکی تھی جو ہمیشہ کہانیوں میں گم رہتی تھی۔ کتابوں سے اس کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ اکثر خواب میں خود کو ان کہانیوں کی دنیا میں پاتی۔ فریحہ کا ایک خواب تھا کہ وہ بھی ایک دن کسی جادوئی دنیا کا حصہ بنے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن اس کی یہ خواہش حقیقت بننے والی تھی۔ فریحہ کا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ اس گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانی لائبریری تھی جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لائبریری ایک جادوگر کی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک دن فریحہ نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس پرانی لائبریری کو دیکھے گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تجسس اسے وہاں لے گیا۔ لائبریری کا دروازہ پرانی لکڑی کا تھا اور اس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ فریحہ نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب روشنی نظر آئی جو ایک پرانی کتاب سے آ رہی تھی۔ فریحہ نے جب قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک بہت پرانی، بڑی اور چمچماتی کتاب تھی۔ اس کے اوپر سنہری حروف میں لکھا تھا، جو اسے کھولے گا وہ ایک جادوئی دنیا کا حصہ بنے گا۔ فریحہ نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور سوچا شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن جب اس نے کتاب کے قریب جا کر اسے کھولا تو اچانک روشنی تیز ہو گئی اور فریحہ خود کو ایک اور دنیا میں پانے لگی۔ فریحہ جب اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو وہ ایک حیرت انگیز دنیا میں ہوتی ہے۔ یہاں کے درخت سونے کے جیسے چمکتے ہیں، پھول رنگ بدلتے ہیں اور آسمان میں قوس و قزح ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہاں کی زمین شیشے کی طرح صاف تھی اور ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں اسے ایک چھوٹا سا پرندہ ملتا ہے جس کا نام پونیگا تھا۔ پونیگا ایک جادوئی پرندہ تھا جو باتیں کر سکتا تھا اور فریحہ کو اس دنیا کے بارے میں بتانے کے لیے تیار تھا۔ پونیگا نے فریحہ کو بتایا کہ وہ جادوئی کتاب دراصل ایک دروازہ تھی جس نے اسے یہاں پہنچا دیا اور یہاں آنے والوں کو ایک خاص مشن پورا کرنا ہوتا ہے۔ فریحہ کو بتایا گیا کہ اگر وہ واپس اپنی دنیا جانا چاہتی ہے تو اسے 3 دوستوں کو تلاش کرنا ہوگا جو اس کی مدد کریں گے۔ یہ دوست جادوئی دنیا کے 3 مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ایک سمندری دنیا میں، دوسرا آسمانی بستی میں اور تیسرا زیر زمین قلعے میں۔ فریحہ نے سب سے پہلے سمندری دنیا کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پونیگا کی مدد سے ایک جادوئی کشتی پر سوار ہوئی اور سمندر کی گہرائیوں کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندری دنیا کا منظر دلکش تھا۔ نیلے پانی میں ہر طرف چمکدار مچھلیاں تیر رہی تھیں اور موتیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ وہاں فریحہ کی ملاقات مرجان نامی ایک جادوئی مخلوق سے ہوئی جو آدھی انسان اور آدھی مچھلی تھی۔ مرجان نے فریحہ کو بتایا کہ سمندری دنیا میں ایک شیطانی وجود، کالا سام، کا راج ہے جو اس دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ فریحہ نے مرجان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور دونوں مل کر کالے سام کے خلاف ایک جادوئی تلوار کی تلاش میں نکلے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ میں چھپی ہوئی ہے۔ جب فریحہ اور مرجان نے سمندر کے مسائل کو حل کر لیا تو وہ اگلی منزل کی طرف بڑھے، یعنی آسمانی بستی کی طرف۔ آسمانی بستی زمین سے بہت اوپر بادلوں پر قائم تھی جہاں آرین نامی ایک جادوئی پرندہ رہتا تھا۔ آرین کا کام تھا کہ آسمانی بستی کے بادلوں کو سنبھالنا اور ان کے ذریعے زمین پر بارش برسانا، لیکن ایک دن کچھ غلط ہو گیا اور آسمانی بستی کے بادل سوکھنے لگے۔ فریحہ اور اس کے دوستوں نے مل کر بادلوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا منصوبہ بنی۔ فریحہ کی آخری منزل زیر زمین قلعہ تھا جہاں ظہور نامی ایک جادوئی مخلوق رہتا تھا۔ زیر زمین قلعہ کی مخلوقات عجیب و غریب تھیں اور یہاں کا ماحول تاریک اور خوفناک تھا۔ ظہور کا سامنا ایک عظیم الشان دیو سے تھا جو قلعے کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ فریحہ اور اس کے دوستوں نے ظہور کی مدد کی اور دیو کو شکست دی۔ اب فریحہ نے تینوں دوستوں کو جمع کر لیا تھا اور اس کا مشن پورا ہونے والا تھا۔ تینوں دوستوں نے فریحہ کو ایک جادوئی درخت تک پہنچایا جس کی جڑوں میں ایک پوشیدہ دروازہ تھا۔ جیسے ہی فریحہ نے اس دروازے کو کھولا وہ واپس لائبریری میں پہنچ گئی۔ جب فریحہ واپس آئی تو وہ جان چکی تھی کہ اس نے ایک نئی دنیا کی کہانی کا حصہ بن کر نہ صرف نئی دوستیاں بنائی تھیں بلکہ اس نے بہادری اور دوستی کے نئے سبق بھی سیکھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتاب اب صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی تھی۔ فریحہ اور چمچماتی کتاب کہانی کا بنیادی اخلاقی سبق یہ ہے کہ دوستی، بہادری اور مشکل حالات میں ہمت سے کام لینا کامیابی کی کنجی ہے۔ فریحہ نے اپنے سفر کے دوران جادوئی دنیا میں اپنے دوستوں کی مدد سے چیلنجز کا سامنا کیا۔